بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہماری یہ جو نشست ہے اس کا موضوع رکھا گیا ہے درس قرآن۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کر دوں کہ یہ دراصل ہماری نشست ترجمہ قرآن کی نشست ہے اور اس کے ساتھ مختصر تفسیر اور تشریح کی جائے گی جہاں ہم ضرورت محسوس کریں گے۔ یہ جو ہماری مجلس ہے یہ 29 یا 30 دن جاری رہے گی انشاءاللہ، اور اس دوران میں ہم کم و بیش 1.5 سے 2 گھنٹے ہر روز قرآن مجید کے ساتھ گزارا کریں گے۔ ہدف اور مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس مہینے میں ان 29 یا 30 دنوں میں قرآن مجید جو ہے اسے مکمل کر لیں، اس کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ باقی دیکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل رہی اس کے لحاظ سے۔ دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں جو ترجمہ ہوگا یا اس کی جو تشریح کی جائے گی، تفسیر کی جائے گی، وہ سراسر مبنی ہوگی تدبر قرآن پر یا پھر البیان پر۔ تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے، اور البیان جو ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر کا نام ہے۔ یہ میں وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اگر اس دوران میں کبھی میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو آپ محسوس کریں کہ ذرا مختلف ہے عام جو باتیں ہو رہی ہیں، یا مجھے بیان کرنے میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ بات صحیح بیان نہیں ہو پاتی، تو ایسی صورت میں میری طرف سے یہ ڈسکلیمر ہے کہ آپ نے رجوع کرنا ہے تدبر قرآن کی طرف، مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر، یا پھر البیان کی طرف۔ ان کی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ موجود ہے، تفسیریں جو اویلیبل ہیں، تو اس طرح کے مسئلے میں اگر کوئی ابہام ہو، الجھن ہو، تو پھر ان تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے سورہ فاتحہ سے۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں جی، سورہ فاتحہ سے آج کے درس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ جو آیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو ہم نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس کی روح سے یہ ہر سورہ سے الگ ایک مستقل آیت ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ سورتوں کے شروع میں بس ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس کے شروع میں یہ نہیں آئی، وہ ہم انشاءاللہ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ باقی ہر سورہ سے پہلے یہ موجود ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جو تعارف ہے، جو پہچان ہے، یہ ہمیں خدا تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں ہی جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کو بیان کر رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کیوں نہیں اختیار کر لیا گیا۔ تو یہ واضح کر دیا جائے یہاں، یہ مناسب ہے کہ رحمان دراصل رحمت کے جوش کو بیان کرنے والا لفظ ہے، اور رحیم جو ہے اس کے دوام اور اس کی ہمیشگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ ان کے ہاں ایسی رحمت پائی جاتی ہے جس میں جوش و ولولہ پایا جاتا ہے، اور یوں نہیں ہے کہ وہ وقتی جوش ہو، وہ جوش ہمیشہ کے، وہ جو رحمت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ ہر سورہ سے پہلے کیوں یہ آیت آ جاتی ہے؟ تو اس پر آپ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں تدبر قرآن میں یا البیان میں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ دراصل یہ ایک بائبل کی پیشین گوئی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کے بارے میں
یہ پیشین گوئی کی گئی کہ جو خدا کا پیغمبر آئے گا تو خدا کے نام سے خدا کا کلام پیش کرے گا. تو یہ دراصل اسی پیشین گوئی کے مطابق ہے، یعنی کہ خدا کا کلام پیش کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کے نام پر، یعنی خدا تعالیٰ کی اتھارٹی پر. نبی علیہ السلام نے جو قرآن مجید پیش کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی سند کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ پیش کیا ہے. تو یہاں قرآن مجید میں بسم اللہ کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. گویا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو قرآن ہے خدا کا کلام، اس کو آپ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، اللہ رحمان و رحیم کی سند سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. پہلی جو آیت ہے جی سورہ کی، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار. حمد کا جو مطلب ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا تعریف بھی کیا جاتا ہے، یہاں شکر کا لفظ اختیار کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعریف کا لفظ ہے، اس حمد کا جو لفظ ہے اس کے معنی کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتا. خدا تعالیٰ کی ذات حمید ہے، یعنی ایسی ذات جس کی جو صفات اور کمالات کا منبع ہے. تو ایسی ہی ذات کی حمد بیان ہو رہی ہے، یعنی جس کے کمالات ہوں بہت زیادہ اور ان کمالات کا فیضان ہم پر بھی ہو رہا ہو، تو ساتھ شکر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے تعریف کے ساتھ. ایک لفظ سے چونکہ اس کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے ترجیح پھر دی گئی کہ اس کو شکر کے لفظ سے ادا کر دیا جائے. ویسے بھی یہ جو ترکیب ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو اس میں یہی مفہوم غالب ہوتا ہے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار. آگے اس اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے جو کہ جس سے ہمارا شکر وابستہ ہوتا ہے. وہ عالم کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. اور تیسری جو چیز ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ ذات ہے جو صحیح معنوں میں حمد کی مستحق ہے. وہ اس کائنات کا پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، اور اس کی جو ہستی ہے وہ ذات ہے، وہ رحمت کا منبع ہے. اس کی رحمت کا فیضان جو ہے اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور اسی رحمت کا تقاضا ہے، یہ رحمت کے ابدی ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ پھر بدلے کا دن بھی لائے. گویا کہ یہ جو شکر ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو شکر نہیں کرے گا اس کا بھی بدلہ ملے گا، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ شکر کا لازمی نتیجہ ہے. جب ہم نے اعتراف کر لیا کہ شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو اصل میں ہم نے اس کی نفی کر دی کہ کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس سے یہ جذبات وابستہ ہوں، کیونکہ وہی مستحق ہے، کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، اور بدلے کا جو دن ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں یہ شکر جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسی کے آگے جھکیں. عبادت دراصل عاجزی اور پستی کا نام ہے. یہ جو اعتراف کیا گیا ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اسی شکر کا نتیجہ ہے. و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں دراصل اس طرح آپس میں جڑ رہی ہیں کہ بندگی، عبادت، یہ جو ہے شکر کا نتیجہ ہے. اور پورے دین کی بنیاد جو ہے، روح ہے، حقیقت وہ عبادت ہی ہے. خدا کے آگے سرنڈر کرنا، عاجزی اور پستی اختیار کرنا، اور اس عاجزی اور پستی کی بنیاد دراصل شکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت بخش دے سیدھی راہ کی. یہ ہے اصل مدعا جو اس سورہ میں اختیار کیا گیا ہے، سیدھی راہ کی ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت بخش دے سیدھی راہ کی. آگے پھر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کون سی سیدھی راہ سے مراد کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی تو نے عنایت فرمائی ہے جن پر. غیر المغضوب علیہم، نہ غضب نازل ہوا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو راہ سے بھٹکے ہیں.
یعنی یہ سورہ دراصل ایک دعا ہے کہ جو خدا تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی ہے سیدھی راہ کے لیے، تو ساتھ ہی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سیدھی راہ سے مراد کون سی راہ ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ جو نعمت ہے، یہ ہدایت جو ہے یہ بھی نعمت ہے. جن کو ہدایت دی اور انہوں نے اس ہدایت کو اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں واقعتاً ان پر اتمام نعمت ہو گیا. اور بعض لوگ ہیں جن کو نعمت دی گئی تو انہوں نے اس کو مذاق بنایا، اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، ایسے لوگ مغضوب ہیں. اور بعض ہیں جنہوں نے وہ راہ ہی گم کر دی، تو ایسے لوگ ضالین ہیں. قرآن مجید کی دوسری بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مغضوب کا تعلق یہ یہود کی طرف اشارہ ہے اور ضالین جو ہے یہ نصارہ کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے یوں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مذہب کا، دین کا کوئی پس منظر نہیں ہے. جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کے پس منظر میں دو امتیں موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا دین ہے، یہود و نصارہ. لیکن انہوں نے جو دین کی حالت بنا دی تھی، اس کے نتیجے میں وہاں کا جو ایک سلیم الفطرت آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اس کے نتیجے میں وہ خدا کے آگے اس کی بندگی اختیار کرے، وہ اس مشکل، اس کشمکش میں پڑا ہوا ہے کہ میں کون سی راہ اختیار کروں. تو اس سورہ نے وہ الفاظ فراہم کیے ہیں اس دعا کو جو اس آدمی کی جو اس وقت وہاں موجود ہے، جس کی تمنا ہے کہ اس کو خدا کا راستہ معلوم ہو. یہ سورہ اصل میں اس کو الفاظ فراہم کر رہی ہے. یعنی یہ جذبہ ہے، یہ دعا ہے اس آدمی کا جو عرب کی اس صورتحال میں جب قرآن نازل ہوا ہے، جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہاں کی صورتحال میں اس کو صحیح جو خدا کی راہ ہے اس بارے میں وہ واضح نہیں ہو رہا، کیونکہ پچھلی امتوں نے جو دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ان کے ہوتے ہوئے صراط مستقیم کیا ہے جو خدا تک ہمیں پہنچا دے، وہ راستہ جو خدا تک ہمیں پہنچا دے، اس کی بندگی کا راستہ، وہ بہت حد تک وہاں واضح نہیں رہا. اس لیے پھر یہ دعا مانگی جا رہی ہے. تو یہ الفاظ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن وہاں جو آدمی ہے یہ اس کے جذبات ہیں، اس کی ترجمانی ان الفاظ میں ہو گئی ہے. تو یہ سورہ دراصل سیدھے راستے کے لیے ہدایت کی دعا اس میں مانگی گئی ہے. ہدایت جو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا تعلق ہدایت دکھانا، ہدایت دکھا دی جائے، یہ بھی ہوتا ہے، اور ہدایت کی جو راہ ہے اس پر چلا دیا جائے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اب یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی اس دور میں جب ہدایت کی ضرورت تھی تو یہ دعا جو ہے فطرت کی پکار بن کے جب سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نبی علیہ السلام کی بعثت فرمائی اور قرآن مجید کا نزول ہوا اور یہ ہدایت جو ہے وہ مہیا کر دی گئی. لیکن اب یہ دیکھیں یہ سورہ جو ہے اس کو ایک طرح سے امت کا ترانہ بنا دیا گیا. اب ہم ہر روز جب بھی نماز میں ہم جاتے ہیں تو اس سورہ کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری وہی ضرورت ہے کہ ہدایت محض دکھا دینا یہی ہدایت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر چلنا، اس پر قائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی ہماری ضرورت ہے. تو اس لیے جب بھی ہم اب نماز پڑھتے ہیں تو یہ سورہ ہمیں ایک طرح سے ایک کرائٹیریا فراہم کرتی ہے کہ جو خدا کو ماننے والا بندہ ہے، جو خدا کا عبد ہے، اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے. اس کی بنیاد شکر پر ہوتی ہے، خدا کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. اس کا اعتراف یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف خدا ہی کا بندہ ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اور مدد میں سب سے جو ناگزیر اس کی ضرورت ہے بندہ مومن کی، وہ ہے کہ سیدھے راستے پر وہ قائم رہے اور سیدھے راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے. اب ہم سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں. جی دوسری سورہ ہے. ہر سورہ جو قرآن مجید کی، یہ سوال پیدا ہونا چاہیے ذہن میں کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو 114 صورتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے.
تو ظاہر ہے اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہر سورہ میں کوئی خاص بات بیان ہوئی ہے جو دوسری صورتوں میں بیان نہیں ہوئی، یعنی ہر سورہ کا کوئی خاص موضوع ہے، کوئی خاص عنوان ہے، تو اسی وجہ سے اس کو پھر ایک منفرد رکھا گیا دوسری صورتوں سے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ معلوم ہو رہا ہے، پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعا ہے سیدھے راستے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ جملہ اوپر لکھا ہے جی، البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے۔ یعنی اہل کتاب سے مراد ہے یہود اور نصارہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ پس منظر میں وہ موجود ہیں، وہ دونوں امتیں۔ تو اس سورہ میں جب خدا کی طرف سے ہدایت دینے کا اعلان ہوا اور پیغمبر کی بعثت ہوئی اور ہدایت کا نزول شروع ہو گیا قرآن مجید کی صورت میں، تو اس کے مقابلے میں یہود کا رویہ کیا تھا وہ یہاں زیر بحث آئے گا۔ یہود کو پہلے لے لیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر نصارہ کو زیر بحث لایا گیا ہے اس سے اگلی سورہ میں، سورہ آل عمران میں۔ تو اہل کتاب کا یہ جو پہلا گروہ ہے یہود، وہ سورہ بقرہ میں زیر بحث ہیں خاص طور پر۔ اور پھر جو ہدایت دی گئی ہے اس کے نتیجے میں ایک نئی امت وجود میں آئی ہے، تو گویا کہ ایک نئی امت کی بنیاد پڑی ہے، وہ بھی اسی سورہ میں زیر بحث ہے، امت مسلمہ۔ اور ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو نئی امت اٹھائی گئی ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورہ میں یہ جو اس کا جو مرکزی مضمون ہے، موضوع ہے، وہ کس طرح پھر آگے تفصیل اس کی ہوتی ہے۔ یہ صاحب البیان نے اس کو جو تقسیم کیا ہے اس سورہ کو، سورہ جو عام طور پر جو بڑی صورتیں ہیں اس کو یہ مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شروع میں سورہ کی تمہید ہوتی ہے، آخر میں خاتمہ ہوتا ہے، یعنی اصل بات شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید ہوتی ہے اور اصل بات بیان کرنے کے بعد اس کا اختتام کر دیا جاتا ہے، اور درمیان میں وہ اصل بات ہوتی ہے جو بتانا پیش نظر ہے۔ یہاں سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پہلی جو 39 آیتیں ہیں یہ اصل میں تمہید ہے، آگے پھر 4 فصلیں ہیں اس کی، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے مضمون کے اعتبار سے، اور آخر میں پھر ایک خاتمہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمہید میں کیا بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کو لفظ کے طور پر نہیں پڑھا جاتا، حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یہ صورتوں کے نام ہیں۔ 29 سورہز ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، تو ان کے صورتوں کے نام ہیں۔ بعض نام تو ہمارے ہاں معروف بھی ہیں، جیسے کہ سورہ نون ہے، یا سورہ قاف ہے، یا سورہ یاسین ہے۔ تو یہ صورتیں معروف ہیں انہی ناموں سے، حروف مقطعات سے۔ تو بعض حروف ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں، جیسے الف لام میم، اس کا بھی نام ہے سورہ بقرہ کا، اور الف لام میم سورہ آل عمران کا بھی نام ہے، اور بھی ہیں بعض صورتیں۔ تو بعض صورتیں ان ناموں سے معروف ہو گئی ہیں، بعض نہیں ہوئیں، کیونکہ اگر یہ بتانا ہو کہ یہ سورہ الف لام میم ہے تو ساتھ واضح کرنا پڑے گا کہ کون سی الف لام میم، جیسے حامیم میں واضح کرنا پڑتا ہے حامیم کون سی ہے۔ تو یہ صورتوں کے نام ہیں، شروع میں آئے ہیں صورتوں کے، ایک تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح ان ناموں کے بعد قرآن مجید ان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح کا مضمون بھی آتا ہے، جیسے اس آیت میں آیا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے، اس کی طرف ریفر کیا گیا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ باقی نام ان کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں بہت سی آراء ہیں، اس نشست میں تو ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا مفہوم لیا گیا ہے ان حروف سے۔ تو ایک رائے جو ہے وہ جو انہوں نے اختیار کی ہے صاحب البیان نے اور صاحب تدبر قرآن نے، اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ حروف دراصل میننگ فل ہیں، کہ عربی زبان جو ہے اس کے اگر پس منظر میں جا کر دیکھا جائے تو جن حروف سے مل کر یہ بنی ہے، تو وہ حروف اپنی جگہ پر ان کے کچھ معنی ہوا کرتے تھے، اور جو ان کے معنی ہوتے تھے
انہی کی شکل و صورت میں وہ لکھے جاتے تھے حروف۔ مثال کے طور پر نون کا جو لفظ ہے، نون، یہ نون کا لفظ ابھی بھی عربی زبان میں مچھلی کے لیے آتا ہے، اور نون جب حرف کی صورت میں لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی آنکھ بنی ہے، ایسے درمیان میں ایک نقطہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دراصل یہ جو حرف ہے یہ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نون کا لفظ بھی اب عربی زبان میں موجود ہے مچھلی کے لیے، اور نون کا جو حرف ہے یہ بھی مچھلی کے لیے آتا تھا۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی دی گئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں۔ تو یہ رائے اختیار کی گئی ہے کہ یہ حروف اصل میں بامانی ہیں، گویا کہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں پورا ان کا ایک مطلب ہوتا ہے، پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ ان حروف کو اگر بامانی قرار دیا جائے تو آگے کیا یہ مل کر کوئی جملہ بن رہے ہیں، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ بہرحال اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تدبر قرآن میں۔ ذالک الکتاب، یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہماری چونکہ یہ نشست کا جو موضوع ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے اور تشریح کے حوالے سے مختصر رہنا ہے، کیونکہ ٹارگٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہے ہمارے سامنے، ہم نے قرآن مجید کا جو مطالعہ مکمل کرنا ہے ان 29-30 دنوں میں، اس لیے بہت زیادہ جو تفصیل میں نہیں میں جا سکوں گا، اور علمی اور فنی نوعیت کی بحثیں بھی ہم یہاں نہیں کریں گے۔ اگرچہ بعض طالب علم وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ مفہوم کیسے لیا، وہ ظاہر ہم اس نشست میں موضوع نہیں بنا سکتے۔ کوشش کریں گے کہ عام جو ایک قرآن مجید سے جو اس کا قرآن مجید کا میسیج ہے، پیغام ہے، وہ کیا ہمیں ملتا ہے بالکل عام لیول پر، اسی کو ہم موضوع بنائیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے۔ الکتاب کا لفظ قرآن مجید میں اللہ کی کتاب کے لیے آتا ہے۔ جیسے اہل کتاب جب ہم کہتے ہیں تو مراد یہی ہوتا ہے نا، قرآن مجید میں اب آتا ہے کہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، تو کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب الہی، اللہ کی کتاب دی گئی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اشارہ کس طرف ہے؟ پیچھے الف لام کی طرف۔ یہ اور صورتوں میں بھی ایسے آتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد جو آیت آتی ہے وہ اشارہ کرتی ہے ان کی طرف، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سورہ کا نام ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ الکتاب کا لفظ کیوں یہاں آیا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ یہ قرآن مجید ہے، یا کوئی اور کی اصطلاح استعمال کر لی جاتی۔ ہم نے شروع میں دیکھا کہ اصلاً جو ہیں اس سورہ کے جو مخاطب ہیں وہ اہل کتاب ہیں، تو گویا کہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی نا کہ وہ خدا کی اس کتاب کو بھی مانیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اہل کتاب ہو، کتاب الہی کے وارث ہو، تمہارے پاس تورات انجیل ہے، تو یہ جو اب قرآن مجید ہے یہ بھی کتاب الہی ہے، اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ آگے جو صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی اس سورہ کا موضوع کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ یہاں دیکھا جائے گا کہ جب ہدایت آ گئی ہے قرآن مجید کی صورت میں، تو یہود نے اس کے رد عمل میں کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ آغاز ہی میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو کتاب الہی ہے، جس کے کتاب الہی ہونے میں شک نہیں ہے، یہ جو گروہ ہے نیچے جو صفات آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ واقعی ہدایت بنی ہے یہ کتاب۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو مان رہے ہیں بن دیکھے، یعنی وہ یہ اصرار نہیں کر رہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے تو مانیں گے، یا ہم دیکھیں کہ حضرت جبریل جو ہیں وہ آسمان سے کتاب لے کر نازل ہو رہے ہیں محمد بن عبداللہ پر تو پھر ہی ہم مانیں گے، اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں کرتے، بلکہ وہ جو چیز ان کی سمجھ میں آ رہی ہے اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں اور مان رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کر رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جو مان رہے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اسے بھی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، نبی علیہ السلام کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اسے بھی مان رہے ہیں جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے،
ظاہر ہے اس کو ماننا نہ ماننے کا مسئلہ تو انہی کے ہاں زیر بحث تھا نا، یعنی اہل کتاب ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں اور وہی یہاں زیر بحث مخاطب ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے وہ گروہ یہاں پیش نظر ہے جو اپنی آسمانی کتابوں کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ہی اس قرآن پر بھی مان لے آئے ہیں، اور وہ عمل میں اپنے نماز اور انفاق کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت پر ایمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی شک میں ہے، ریب میں ہے، بلکہ ان کو یقین ہے کہ آخرت آئے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں جو کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے۔ یہ یہود میں سے وہ گروہ جنہوں نے نبی علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس ہدایت کو مانا، اس کو اختیار کیا، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو کتاب الہی ہے اس پر ایمان لانے والے جو ہیں یہ لوگ ہیں جو اصل میں متقی ہیں، اور یہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور فلاح پائیں گے۔ ان الذین کفروا، اس کے برخلاف جن لوگوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی انہی میں سے ایک گروہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے اس ہدایت کو۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، خواہ تم خبردار کرو انہیں، ام یا لم تنذرہم، نہ خبردار کرو انہیں، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ نے، یہ خدا تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، یعنی کہ دلوں کا جو حالات ہیں، احوال ہیں، باطن کی صورت حال ہے، خدا تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے گویا کہ نبی علیہ السلام کو ایک طرح سے یہ تسلی دے دی ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے نا، اس میں آپ کی دعوت کا، آپ کے اسلوب کا، آپ کی جو صحیح ہے کوشش ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ دراصل انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ یعنی جو آدمی خود فیصلہ کر لے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، تو خدا زبردستی ہدایت نہیں دیتے، خدا تعالیٰ کا قانون یہی ہے۔ تو اسی بات کو بیان کر دیا ہے، قانون، عین قانون کے مطابق جو آدمی خود اپنا دروازہ بند کر لے گا تو بس پھر اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے منتظر ہے ایک بڑا عذاب۔ تو ان کو خبردار کر دیا جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے یہ جو ہدایت آئی ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ ومن الناس، اور انہی لوگوں میں وہ بھی ہیں، یہ جو ہے نا، یہ جنہوں نے انکار کیا، جو ایمان نہیں لائے۔ پہلا گروہ بیان ہو گیا جو ایمان لے آئے، دوسرا گروہ نے فیصلہ کیا جی ہم نہیں مانیں گے۔ انہی میں سے نہ ماننے والوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے مانا ہے اللہ کو، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ نہیں مانتے۔ یعنی کہ یہ ہے اصل میں یہود میں سے وہ لوگ جنہوں نے نہ یہ فیصلہ کیا کہ بھی ہم مان لیں، خدا کے اس پیغمبر پر ایمان لے آئیں، اور نہ وہ اس طرف گئے کہ بالکل ہی انکار کر دیں۔ انہوں نے درمیان کی راہ اختیار کی، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی، یہ بیانیہ اسٹیبلش کیا کہ بھئی دیکھیں اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو یہ جو پیغمبر کو، اس پیغمبر کو ماننا، اس کتاب پر ایمان لانا، قرآن مجید پر، یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم نہیں بھی مانتے تو ہم اللہ اور آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو ماننے کا تقاضا ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پیغمبر کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، اور اس کو نہ ماننے کے باوجود ہمارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ حق جب بھی آئے گا، جس شکل میں بھی آئے گا، اس کا اعتراف کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بھی اس پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے
اس کے باوجود کہیں یعنی خدا نے ایک پیغمبر بھیجا اور آپ کہتے ہیں جی خدا کا یہ بھیجا ہوا پیغمبر اسے ہم نہیں مانیں گے لیکن خدا کو ہم مانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری تھی۔ بیماری ظاہر ہے جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب جو ہیں، اصل میں تو جو یہود ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، یہ بنی اسماعیل میں ہوا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اسماعیل کی اولاد۔ آپ کو حضرت اسماعیل کو مکہ میں بسایا گیا، تو آپ کا مسکن بنی اسماعیل کا جو مسکن ہے، رہنے کی جگہ وہ عرب ہے، اور حضرت اسحاق جو آپ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ان کو وہاں فلسطین میں آباد کیا گیا، تو ان کے بیٹے یعقوب، ان کو اصل میں اسرائیل کا لقب دیا گیا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہود اصلاً بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اور جو نصارہ ہیں، اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کو دعوت دینے آئے تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے تو بہت کم لوگ ایمان لائے حضرت مسیح علیہ السلام پر، تو بعد میں پھر دوسری قومیں بھی شامل ہو گئیں نصارہ میں۔ بہرحال دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور یہ جو خاص طور پر یہود ہیں، ان کو یہ دکھ ہے، یہ ان کے اندر مرض تھا کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، یہ جو حسد ہے یہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا انہیں اس بیماری میں۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے جیسے جیسے اس دعوت کو کامیابی مل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے حسد کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پیدا کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جو ان کا بیانیہ تھا نا کہ بھئی مل جل کے رہتے ہیں اس بستی میں، اس علاقے میں، ہم سے آپ تقاضا کر رہے ہیں کہ بھی ہم اس پیغمبر کو مانیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، تو اگر ہم اس رسول کو نہیں مانتے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، تو ہم ایسے ہی مل جل کے رہتے ہیں، تو یہ اصل میں اصلاح کا پروگرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، یعنی حق کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا، خدا کے ایک پیغمبر کو ماننا ہے، دوسرے کا انکار کرنا ہے، خدا کو تو ماننا ہے، خدا کی جو بات ہے، خدا کا جو نمائندہ ہے اس کو نہیں ماننا، تو یہ اصل میں فساد ہے۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں یہ لوگ، جی پیچھے صفات بیان ہوئی نا متقین کی، کہ جو یہود میں سے جو گروہ ایمان لایا ہے، یا صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مکہ سے جو آئے ہیں ہجرت کر کے، اور مدینہ میں جو آپ کے ساتھ انصار ہیں، تو ان کی طرح ایمان لاؤ کہ اس قرآن کو مانو، پیغمبر کو مانو۔ قالوا انؤمن، کہتے ہیں جی کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ احمق ایمان لائے ہیں، کہ یہ تو بیوقوفی کر رہے ہیں، خام خواہ اس پیغمبر کو مان رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی اس ایمان لانے کی، یہ ان کا ایمان اپنی جگہ پر مکمل ہے، پہلے سے اہل ایمان ہے نا۔ اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پہلے سے اہل ایمان ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، تو خدا کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو ہمیں اس نئے پیغمبر کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بیوقوفی کی ہے یہ ایمان لا کر۔ الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک یہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب ملتے ہیں ان سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب علیحدگی میں پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پیچھے دو گروہوں کا ذکر ہوا نا، ایک ہے اہل ایمان، دوسرے ہیں جنہوں نے کفر کا انکار کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ جو درمیان کا گروہ ہے منافقین کا، یہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہم مان لیا، ہم نے ایمان لائے۔ کس معنی میں بولتے تھے؟ اگرچہ پیغمبر پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اس معنی میں بولتے تھے کہ بھی ہم تو اللہ اور آخرت کو مانے ہوئے ہیں، اہل ایمان ہی ہیں۔ اور جب واپس پلٹتے ان کی طرف جو پہلے سے انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شیطان قرار دیا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نہیں ایمان لائے ہوئے۔ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے ان اہل ایمان کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں جنہوں نے ترجیح دی ہے گمراہی کو ہدایت پر۔ یعنی ان کے پاس موقع تھا کہ یہ بھی اہل ایمان کی صف میں آ جاتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی کو اختیار کیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا یہ جو سودا ہے، یہ تجارت ہے، یہ نفع بخش نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ راستہ پانے والے ہوئے۔ نفع بخش اس لیے نہیں ہوئی کہ ظاہرہ نتائج نکلنے ہیں نا۔ اس دور میں ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی آزمائش ہوگی، جیسے آگے جا کے بیان ہوگا۔ صحابہ کو آزمایا گیا ہے، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا وہاں اس کی جان مال ہر طریقے سے اس کی آزمائش ہوئی ہے۔ تو یہ دراصل بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے کہ بھئی ہم پر جو آزمائش آنی ہے اس سے ہم کسی طرح بچ جائیں، جو مشکلات آنی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کھیل رچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو سودا نا ان کا، اس نے کوئی نفع نہیں دیا ان کو، وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اتمام حجت ہوگا، اس کے نتیجے میں جو ان کو پھر سزا ملنی ہے اس سے یہ بچ نہیں پائیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب یہ دونوں گروہ جو تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا نبی علیہ السلام کا، قرآن کا، نئی ہدایت کا، ان دونوں گروہوں کی مثال بیان ہو رہی ہے۔ یہ دو الگ الگ مثالیں ہیں جو دونوں گروہوں کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے جی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک الاؤ جلایا، یعنی آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے، اس الاؤ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی جو ہے وہ چھین لی۔ وترکہم فی ظلمات، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، اس طرح کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یہ جو بات پیچھے بیان ہوئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم والی جو مثال تھی، جب انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باہر جو قرآن مجید کی شکل میں روشنی آئی تھی، نبی علیہ السلام نے جو چراغ روشن کیا تھا، اس کی روشنی سے وہ پھر فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بینائی تھی، جو جس کی وجہ سے ان کو باہر کی روشنی نظر آنی تھی اور ان کو فائدہ حاصل ہونا تھا، وہ گویا کہ چھین لی خدا تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق۔ یعنی جو اپنے داخل کی روشنی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ چھین لی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب یہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ تو ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ گویا کہ یہ جو ان پر اتمام حجت ہو گیا ہے، یہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر فیصلہ سنا دیا اپنا۔ یہ جو دوسرا گروہ تھا جنہوں نے منافقت اختیار کی، یہ ان کی مثال ہے او کصیب، یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو رہی ہو، من السماء، یا آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے۔ یعنی کہ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ دعوت پیش کی گئی ایمان کی، قرآن کی، تو اس دعوت میں ظاہر ہے کہ اس میں مشکلات بھی ہیں، ہر طرح کی جو سچویشن سے گزرنا پڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں وہاں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے مارے موت کے ڈر سے۔
یعنی جو مشکلات ہیں اس راہ کی، ان کا خوف جو ہے وہ ان کو گھیرے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے اس طرح کے منکروں کو کہ یہ اس سے بچ نہیں سکتے، یہ جیسے بھی اپنے بیانیے تشکیل دے لیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے بجلی کی چمک خیرہ کر دے، روشن کر دے ان کی آنکھیں. کہ یہ جو قرآن مجید، ظاہرہ وہ اس کشمکش میں تھے، کبھی وہ آگے بڑھتے ایک قدم کہ قرآن مجید ظاہرہ وہ تو مان رہے تھے، اصل میں دل سے تو مانے ہوئے تھے کہ یہ سچی کتاب ہے، خدا کا پیغمبر سچا ہے. انہوں نے تو مشکلات سے بچنے کے لیے ایک راہ نکال لی. منافقت اصل میں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے کہ جس گروہ کے ساتھ جس چیز کو مانے ہوئے ہے اس راہ کی جو مشکلات ہیں ان سے وہ بچا رہے، اور جو خیر میسر آتا ہے اس گروہ کو اس میں وہ شریک ہو جائے. تو یہ اسی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو اس میں بھلائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اس سے تو یہ اس چمک دمک سے جو ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو اپنے کان میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سے یہ منافقت وجود میں آتی ہے جو رویہ. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب یہ چمکتی ہے ان پر تو کچھ چل لیتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرا چھا جاتا ان پر قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کے کان. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ ان کو خبردار کر دیا کہ بھئی ابھی بھی موقع ہے، تم ان لوگ ایمان لا کر متقین کی، اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو دوسرے گروہ کا ہوا، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے. تو یہ اصل میں گروہ ہے جو یہود میں سے اب دین کی دعوت کا مخاطب بنائیں، کیونکہ ایک گروہ تو پہلے ہی مان لے آئے ہیں، دوسرے گروہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. یہ جو درمیان کی راہ اختیار کی ہوئے ہیں نا، ان کو اصل میں جو ہے نا یہ مخاطب بنایا جائے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں بندگی کرو اپنے اس پروردگار کی. بات یہ ہوئی تھی کہ اصل میں اس سورہ میں یہود کو مخاطب بنایا گیا ہے. تو اب یہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جب ایک بات بیان ہو رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اصل جو مخاطب ہوتا ہے اس سے رخ پھیر کر کسی اور کو مخاطب بنا لیا جاتا ہے. تو اس کو التفات کہتے ہیں کہ اب اصل میں التفات ہے، اب یہ توجہ دی جا رہی ہے کہ وہاں مدینہ کے ان حالات میں جو مشرکین وہاں آباد ہیں تو ان کو اب یہ دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جو یہود اور نصارہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اثرات ان پر بھی ہو رہے ہیں. وہ چونکہ ایک دین کے وارث ہیں، تو وہاں کے یہود کے جو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ اصل میں مذہب اور دین کی کوئی بات ہو تو ان کی طرف دیکھتے تھے، اہل کتاب کی طرف. انہوں نے جب دیکھا کہ ایک نئے پیغمبر انہوں نے اعلان کیا ہے اور پیغمبر اب آ بھی مدینہ میں گئے ہیں اور ان کو حکومت بھی مل گئی ہے، اب ان پیغمبر کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، ان کی دعوت پر کیا رد عمل دیا جائے. تو وہ دیکھتے تھے اہل کتاب کی طرف کہ وہ کیا رد عمل دے رہے ہیں. اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ بھی اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے تو ان کو بھی ذرا مخاطب بنا کر ان سے بھی بات کر لی جائے. یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے اس پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم بچے رہو. یعنی بندگی کیوں کرنی ہے؟ خدا کے آگے کیوں سرنڈر کرنا ہے؟ صرف خدا ہی کے آگے سرنڈر کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پیدا کر دیے اس سے طرح طرح کے میوے تمہاری روزی کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے ہمسر، شریک نہ کرو خدا کے ساتھ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو.
سورہ فاتحہ جب ہم نے آغاز کیا تھا کہ وہاں دیکھا الحمدللہ کہ ہم جو ہے شکر صرف اللہ کے لیے. کیوں اللہ کے لیے؟ آگے اس کی دلائل دیے گئے تھے کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اور بدلہ بھی اسی نے دینا ہے، سارا کنٹرول اسی کا ہے. تو شکر کا سزاوار بھی، حقدار بھی وہی ہے. تو ہر دوسری ہستی کی نفی کر دی گئی ہے وہاں الحمدللہ کہہ کے. یہاں وہی مضمون ہے اصل میں. اب مشرکین سے کہا جا رہا ہے، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں نا مدینہ میں جو مشرکین ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی خدا کے ہمسر تم کیسے بنا سکتے ہو، خدا کے برابر کوئی اور بھی ہستیاں ہیں. یہ ہے جو خدا کے کمال اور اوصاف کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں بھی. خالق وہ ہے اور پروردگار وہ ہے، آقا وہ ہے، تو اس کے باوجود جو ہے تم کسی اور کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. تو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شبے میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر بنا لاؤ ایک سورہ اس کے مانند. اگر تمہیں شبہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت ایک تم بھی بنا لو، ایسا قرآن تم بھی بنا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے زعماء کو، اپنے جو تمہارے ساتھی ہیں جن کے بارے میں تمہیں ہے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں. من دون اللہ، خدا کے سوا، خدا کے سوا جو بھی مددگار ہیں وہ ان کے وہاں سے ادیب ہو سکتے ہیں، جو ان کے تو شاعر حضرات تھے جو لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دیتے تھے اپنی شاعری سے. اور ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے اہل کتاب کی طرف بھی کہ کیونکہ وہ ان کا یہ نظر ان پر ہوتی ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب اس دعوت کا ریاکشن کیا دے رہے ہیں. ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ جو رسپانس دیں گے تو ویسا ہی اس کے مطابق ہم اپنا جو ہے نا وہ پھر عمل اختیار کریں گے. تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا جو بھی جدھر بھی تمہاری نظر جاتی ہے تم اپنا سارا سمجھتے ہو تو ان کو بلا لو، تو ایسی صورت لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو گے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے وہ لوگ جو نہیں مانتے، والحجارہ، اور پتھر جنہیں وہ پوجتے ہیں. یعنی وہ جو پتھر انہوں نے پتھر کیا، وہ تو خدا سمجھ کے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ پتھر کے ان خداؤں کو بھی ان کے ساتھ جلا دیا جائے گا کہ یہ پڑے ہیں تمہارے خدا. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ تیار کی گئی ہے انہی منکروں کے لیے. یہ جو دوزخ کی آگ ہے اصلاً ایسے ہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت دے دو اہل ایمان کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کو جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ رزقاً، جب بھی انہیں دیا جائے گا ان باغوں کا کوئی پھل کھانے کے لیے. جنت کے باغ جو ہے نا، تو وہاں کو پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے. قالو، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی کھایا تھا، ہمیں پہلے ملا تھا. مسئلہ کر رہے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو ملتا جلتا پھل ملے گا. یعنی کہ ایک پھل ملا ان کو، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہم نے کھا لیا، تو اس سے ملتا جلتا جب پھل دیا جائے گا وہ سمجھیں گے یہ تو وہی ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو شبہ لگے گا، وہ نہیں ہوگا بلکہ مختلف ہوگا نئے ذائقے کے ساتھ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی، یہ چونکہ جنت کی تمثیل بیان ہو گئی، پھلوں کا ذکر ہو گیا، وہاں یہ ہوگا یہ ہوگا، تو جنت کا بیان تو ایسے ہی کیا جائے گا کیونکہ وہ تو ایک اندیکھی دنیا ہے. مثالوں میں، تشبیہات میں بات بیان ہوگی. تو یہود کا اصل میں یہ رویہ ہے کہ وہ ایسی باتوں کو پکڑتے ہیں اور اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو وہ چونکہ پیچھے موجود ہیں
تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نصیحت کر دی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، بعوضۃ فما فوقہا، کسی مچھر کی یا ایسی چیز کی جو اس سے بھی کم تر ہو، کیونکہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا خدا کا کلام ہے کہ کبھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ماننے والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو نہیں مانتے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کر دی ہے، چھوٹی سی بات ایسی، اپنے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خدا کا کلام ہے اور باتیں بیچ میں یہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ دو رویوں کو سامنے رکھ دیا گیا۔ جو رویہ جس کا ہوتا ہے دھیان اس بات پر، اس رہنمائی پر جو اس نے لینی ہے، وہ اس طرف نہیں جائے گا کہ کس چیز کا نام، کس چیز کی مثال دی گئی ہے، وہ تو دیکھے گا بات کیا بیان ہوئی ہے۔ دوسرا آدمی اس کا رویہ یہ ہے کہ اسی پر تنقید کرے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اس طرح کی جو مثالیں، اس طرح کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ وما یضل بہ، اور وہ نہیں گمراہ کرتا ہے اس سے مگر الا الفاسقین، سرکش، جو خدا کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد۔ یہ صاف لگ رہا ہے کہ اشارہ کدھر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہود سے خطاب ہو رہا تھا، بیچ میں جو وہاں مدینہ کے لوگ ہیں ان کو مخاطب بنا لیا گیا، اور اس کا اب اینڈ ہو رہا ہے بات کا، اشارہ پھر یہود کی طرف ہو رہا ہے کہ فاسقین کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے، اور فاسق کون ہے، وہ وہاں جو اس وقت موجود ہیں یہود، ان کی طرف اشارہ کر دیا جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے باندھ لینے کے بعد۔ خدا کے ساتھ جو عہد کیے گئے ان کو توڑنے کی پوری ایک تاریخ ہے، وہ آگے اسی سورہ میں آگے بیان ہوگی، اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، یعنی جو صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض باتیں ویسے اس کو واضح بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سورہ حج میں، سورہ محمد میں ہے غالباً، اور سورہ نساء کا آغاز بھی ہوتا ہے کہ جو رحم کا جو تعلق ہے اس کو جوڑنا ہے، اس کو توڑنے سے باز رہنا ہے۔ تو یہاں یہ تو نہیں کہا گیا، اس کو بیان نہیں کیا کہ یہ رحم مراد ہے یہاں، قطع رحم، لیکن بعض چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض صفات ایسی واضح ہوتی ہیں کہ موصوف کی ضرورت نہیں پڑتی، بعض افعال ایسے واضح ہوتے ہیں کہ وہاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مفعول کیا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اس سیاق میں، اس موقع محل پہ یہ قرآن مجید میں 2-3 جگہ اور بھی ہیں جہاں یہ اس طرح آیا ہے۔ مراد اس سے یہی ہے کہ قطع رحمی کرتے ہیں، یہ رشتہ داریاں نبھانے کے بجائے ان کو توڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح فساد برپا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے اگر خدا کے عہد کو توڑنا، خدا کا جو تقوی ہے، اور رشتہ داری جو ہے وہ نہ نبھانا، رحم کو کاٹنا، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو سورہ نساء میں یہی مضمون شروع میں بیان ہوا ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے تمہارا رب ہے اور تم ایک کنبہ ہو، فیملی ہو، خدا کا کنبہ ہو، دونوں کا لحاظ کرنا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی ہیں جو نامراد ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم منکر ہوتے ہو اللہ کے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ منکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، خدا کی کسی ایسی صفت کا انکار جس کے جو لازمی ناگزیر تقاضا ہے خدا کو ماننے کا، اس کو اگر نہ مانا جائے تو وہ بھی انکار ہی ہے۔ یعنی خدا کو مانا لیکن توحید کو نہیں مانا، تو یہ خدا کا انکار ہی ہو گیا اصل میں۔ خدا کو مانا اور خدا کا جو نمائندہ ہے اس کو نہیں مانا، خدا نے جو اسکیم برپا کی ہے اس کا انکار کر دیا ہے کہ کوئی آخرت نہیں آنی، تو یہ نتیجے کے اعتبار سے دراصل خدا ہی کا انکار ہوتا ہے۔ تو تم اللہ کے منکر کیسے ہوتے ہو حالانکہ تم تھے مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔
ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو مارتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، کہ ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے کو 7 آسمان کر دیا، کہ کائنات کا خالق، کائنات میں جو چیزیں جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب خدا نے پرووائڈ کی ہیں، مہیا کی ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے خدا کا شریک ٹھہرانا یا خدا نے جو اسکیم برپا کی ہے کہ یہاں آزمائش ہوگی اور بدلے کا دن آئے گا، اس بدلے کے دن کا انکار کرنا، یہ کیسے پھر کیا جا سکتا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں دھمکی بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو بات پیچھے سے شروع ہوئی تھی، جب مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کو مخاطب بنا لیا گیا تھا، تو یہ ایک طرح سے التفات جو تھا وہ یہاں ختم ہو گیا ہے، تو اب مضمون دوبارہ جڑ جائے گا، ادھر یہود کو مخاطب بنایا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ واقعہ انہیں سناؤ، اور واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے بادشاہی دی جائے گی۔ خلیفہ کا یہ مفہوم بادشاہت، جو با اختیار ہوگا۔ قالوا، انہوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، وہ مخلوق جو فساد کرے گی اس میں، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائے گی، یعنی وہ با اختیار ہوگی، بادشاہ بنا دیا نا، تو بادشاہ تو با اختیار ہوتا ہے، تو جب اس کو اختیار ملے گا تو وہ تو پھر من مانی کرے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، زمین فساد سے بھر جائے گی اور آپس میں خون ریزی ہوگی۔ یہ فرشتوں نے جو نا وہ ایک اشکال ظاہر کر دیا خدا کے اس فیصلے پر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، کہ ہم تو وہ ویسی مخلوق نہیں ہیں، یعنی ہم ان کے مقابلے میں اس جگہ پر ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، یعنی ہم نہ فساد برپا کر رہے ہیں نہ خون ریزی کر رہے ہیں۔ گویا کہ چھپے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس مخلوق کو بنانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ جو زمین کی جو خلافت ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دی جائے۔ تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، اس سے تم واقف نہیں ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے سکھا دی، اللہ نے سکھا دی آدم کو نام سب کے سب۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر جن کے نام سکھائے تھے ان ہستیوں کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے، یعنی کہ جو جن انسانوں نے آنا تھا دنیا میں، زمین کی خلافت سنبھالنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات ہوں گی، خاص طور پر وہ لوگ جو جنہوں نے فساد نہیں برپا کرنا تھا، خون ریزی نہیں کرنی تھی، ان میں سے ان لوگوں کی جو صفات ہیں ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے آدم کو کرا دیا، یعنی آدم کو بتا دیا کہ تمہاری نسل میں یہ لوگ آئیں گے جو فرشتوں کے اس جو ان کا جو ہے اشکال ہے اس کی نفی کریں گے۔ تو پھر انہی شخصیتوں کو، جن شخصیات کا تعارف حضرت آدم کو کرایا گیا، انہی شخصیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بھئی تم بڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ فساد برپا کر دے گا انسان دنیا میں، خون ریزی کرے گا، تو ذرا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان کو، فقالا، پھر فرمایا مجھے بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام، یعنی ان کا تعارف کراؤ، مطلب یہ کہ ان کی صفات بتاؤ، کہ تم اگر یہ تمہارا یہ جو اشکال ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ان ہستیوں سے واقف ہو گیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس خیال میں کہ یہ فساد برپا کر دیں گے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لا علم لنا، نہیں علم ہمیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں دیا، بتایا ہے۔
کیونکہ اوپر جو انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا تھا نا کہ آپ ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ فساد کی صورت میں نکلے گا، تو یہاں تسبیح کر رہے ہیں فرشتے کہ نہیں بھی ہم اصل میں کم علمی کی وجہ سے ہم نے یہ سوال اٹھا دیا، پوری اسکیم سے ہم واقف نہیں تھے، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا یا آپ نے جو اسکیم بنائی ہوگی وہ ہر عیب سے پاک ہیں آپ چونکہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایسا نقص یا عیب نہیں ہوگا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی علیم اور حکیم ہیں۔ قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم انہیں بتاؤ ان ہستیوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا، آدم نے بتا دیا کہ بھئی یہ شخصیات ان کا یہ تعارف ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے تھے۔ چھپا کیا رہے تھے؟ ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہستی ہے، شخصیت آئے گی زمین پہ، یہ تو فساد برپا ہو جائے گا نتیجے میں، اور جب اپنی ساتھ تعریف کر رہے ہیں مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ان کے خیال یہ ہوگا کہ بھئی یہ فیصلہ نہ ہی کرے اللہ تعالیٰ، خلافت ہمارے پاس ہی رہے، تو غالباً اس کی طرف یہ اشارہ کر دیا جو تم چھپا رہے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ یہ سنائیں انہیں، آغاز نا خلافت کا جو فیصلہ ہوا انسان کے لیے، اس میں ایک پہلو تو یہی ہے کہ ظاہر ہے جو خدا کی اسکیم ہے وہ سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا جو اسکیم برپا کی ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے گی وہ ذمہ داری، وہ فضیلت، وہ نعمت جو کہ پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ اہل کتاب کو ایک طرح سے معزول کر کے بنی اسماعیل کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا گیا۔ تو یہ خدا کا فیصلہ ہے اور خدا علیم و حکیم ہے، اس میں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی حکمت کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا گیا ہو، لیکن اہل کتاب کو اس پر اعتراض ہے۔ تو اگر سوال ایسا ہو کہ بھئی اس کا جواب مل جائے، تو جیسے فرشتوں کا رویہ ہے، ان کو جواب ملا اور فوراً انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، ایسے ہی اہل کتاب جو ہیں اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، جیسے کہ آگے بعض آیات سے یہ بات نکلے گی، جب حضرت جبریل پر بھی ناراض ہوں گے کہ یہ جبریل نے ایسا کیا ہے کہ جو وحی لے کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے وہ ادھر لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ ہوا ہے کہ خدا کے فیصلے پر وہ ناراض ہیں۔ ان کی طرف بھی یہ واقعہ جو ہے نا رہنمائی ان کے لیے بھی ہے اس میں، کہ خدا کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ لازماً ہونے ہوتے ہیں، اور ان کی جو مخالفت ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے اور خدا کی حکمت کو نہ جاننے کی وجہ سے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لِآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا إِلَّا ابلیس، تو ابلیس کے سوائے سب نے سجدہ کیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی سناؤ، یہ ظاہر اس سے الگ واقعہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو اسکیم تھی دنیا میں برپا ہونی، وہ پہلے الگ سے بیان ہوئی اوپر، اور یہ جب معاملہ کہ جب آدم کو سجدے کا حکم ہوا، یعنی کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ الگ سے واقعہ۔ ابا واستکبرا، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ منکروں میں شامل ہو گیا، کافر بن گیا خدا کا حکم نہ مان کے۔ وقلنا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو۔ یہ جنت ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہ ہو جس کو ہمیں جو ملے گی اگلی دنیا میں، بہشت جو ہے، تو یہ جنت ہوتا ہے باغ، تو جو بھی جہاں ان کو ٹھہرایا گیا آدم اور ان کی زوجہ کو،
ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو وکلا منہا اور کھاؤ اس میں سے رغدن فراغت کے ساتھ حیث شئتما جہاں سے تم چاہو ولا تقربا ہذہ الشجرہ ہاں البتہ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اور کوئی پابندی نہیں ہے، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فتکونا من الظالمین ورنہ تم ٹھہرو گے ظالم۔ فأزلہم الشیطان عنہا پھر ان کو پھسلا دیا شیطان نے وہاں سے، فأخرجہما مما کانا فی تو وہ جس حالت میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے کہا اتر جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، بعضکم لبعض عدو یعنی انسان اور یہ جو ہے شیطان ابلیس جنات سے ہے تعلق اس کا، تو یہ اصل میں دشمنی پڑ گئی۔ جب وہ انکار کیا، خدا نے حکم دیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا میں نہیں کروں گا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور پہلا وار جو آدم ہی پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا آدم اور حوا کو، وہ شیطان نے اس طرح ان کو جو ہے نا گمراہ کیا کہ وہ دونوں نے خدا کی نافرمانی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس باغ سے اب نکلو، تو تم جو نا آپس میں دشمنی ہے تمہاری اب انسان اور شیطان کی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ تمہارے لیے زمین میں قیام ہے، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور گزر بسر ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک خاص وقت تک، یعنی کہ اس زمین پر ہم بھیجے گئے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بس ایک خاص عرصے کے لیے ہے، اور جو کچھ چیزیں یہاں نعمتیں ملی ہیں وہ بھی یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات آدم نے اپنے پروردگار سے ایک چند الفاظ سیکھ لیے، فتابہ تو اس نے عنایت فرمائی علیہ اس پر، یعنی اس کو معاف کر دیا۔ وہ دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت ہے پھر ربنا ظلمنا انفسنا یہ والے کلمات۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، شفقت ابدی ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ قصہ سنانے کے لیے پورا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا جائے، وہ کسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے تاریخ کا کوئی بات سمجھانے کے لیے، تو وہاں سے وہی رخ دکھایا جاتا ہے اس واقعے کا جو وہاں پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ یہ جو یہاں زیر بحث آئے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی آئے ہیں، تو وہاں کسی دوسرے رخ سے اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس سورہ کا جو مضمون ہوتا ہے، وہاں جو بات پیش نظر ہوتی ہے بتانا، اس کے لحاظ سے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے پھر جو تفصیل کرنا پیش نظر ہوتا ہے تفصیل کر دی جاتی ہے، کہیں وہ اس کو مختصر رکھا جاتا ہے۔ یہ ظاہرہ اس طرح واقعات یا قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اصل میں تو نبی علیہ السلام کی دعوت ہے خدا کی طرف سے، یہ خدا کے پیغمبر انذار کر رہے ہیں، لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جتنے واقعات یا قصوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے جمیعاً سب کے سب، فإما یأتینکم منی ھدی پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو پھر اسی پر چلنا، فمن تبع ھدایا اس لیے کہ جو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو ان کو ظاہر ہے جنت کا صلہ ملے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کی زبان کا اسلوب ہے کہ اس میں محذوفات بہت ہوتے ہیں، ایک بات بیان کی جاتی ہے ساتھ اس کے ایک جملے کا دوسرا حصہ حذف کر دیا جاتا ہے، وہ پھر جو مترجمین ہیں مفسرین ہیں وہ پھر اس کو کھول دیتے ہیں، کوئی ترجمے میں کھول دیتے ہیں، کوئی پھر تفسیر میں بیان کر دیتے ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ کوئی اندیشہ ہے ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو دوسرا واقعہ بیان ہوا نا، ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو اس اسکیم اوپر جو بیان ہوئی ہے خدا کی اسکیم کیا ہے کہ آدم اور اس کی جو نسل ہے اس دنیا میں اس کو بادشاہت دے دی گئی ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فساد برپا کریں گے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے، ان حدود کا خیال نہیں رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس حدود میں رہیں گے اور کوشش کریں گے دوسروں کو بھی ان حدود میں رکھیں، اصلاح کا کام ذمہ داری ادا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کہ آخرت میں ان کا بدلہ کیسے ملنا ہے۔ یہ اسکیم ہے، اور یہ اسکیم میں آزمائش کی نوعیت کیا ہے یہ اس واقعے سے بیان ہو رہی ہے کہ بھی یہاں آزمائش کیا ہے
کہ انسان جو ہے اس کا دشمن ساتھ ہی اس کے اس دنیا میں اتار دیا گیا، تو وہ ایک تو اس کا نفس بھی کافی ہے دشمنی کے پہلو سے، لیکن ساتھ وہ دوسرا بھی آ گیا ساتھ، جس نے اعلانیہ دشمنی چیلنج کر دیا کہ ہم انسان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، دوسری جگہ اس کو بیان کیا۔ تو بتا دیا گیا کہ بھی اس نے اس طرح اٹیک کیا تھا آدم پر اور حوا پر، تو اب اس سے کیسے بچنا ہے یہ سوچنا ہے۔ ایک تو یہ پہلو بیان ہو گیا۔ دوسرا یہ جو پہلو ہے نا اس خاص سورہ کے حوالے سے دیکھا جائے، یہ جو بتایا گیا ہے کہ بھئی اما یأتینکم منی ہدن، کہ میری طرف سے جب کوئی ہدایت آئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس سے پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ نے وہاں یہ بتا دیا تھا ساتھ ہی انسان کو یہاں دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے گی تو اس کو ماننا ہے۔ گویا کہ یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ خود ہدایت آ گئی ہے جو اس فیصلے کے عین مطابق ہے جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا، تو اس ہدایت کو ماننا لازمی ہے تمہارے لیے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بات کہہ کے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ ہدایت ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف بنی اسماعیل کے لیے، تو اس سے نہیں، اس سے ان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، اور اس ہدایت کو لازماً ماننا چاہیے یہود کو، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اس واقعے میں۔ یہ تو تھی سورہ کی تمہید کہ آگے اب اصل مضمون شروع ہو جائے گا۔ اصل مضمون کیسے شروع ہوگا کہ براہ راست اب ان کو خطاب شروع ہو گیا ہے بنی اسرائیل کو۔ بنیادی جو بات تھی وہ بیان ہو گئی ہے کہ یہ جب ہدایت آئی ہے خدا کے پیغمبر کی طرف سے، قرآن لے کر آئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہود جو ہیں وہ 3 گروہوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں، اور وہ جو یہود ہیں ان کے اثرات وہاں جو مدینہ میں لوگ مشرکین بس رہے ہیں ان پر بھی ہو رہے ہیں، اور اوورآل جو ہے پوری اسکیم بھی واضح کر دی ہے کہ بھئی یہ اسکیم تھی خدا کی، اور خدا کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ناگزیر ہے۔ بنی اسماعیل میں جو نبوت اور رسالت آ گئی ہے، یہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کی اسی اسکیم کا حصہ ہے جو پہلے دن سے شروع کی گئی تھی۔ تو اب یہود جو ہیں خاص طور پر بنی اسرائیل جب کہا کہ ان کو مخاطب کیا گیا، تو اس سے بالعموم یہود ہی مخاطب ہوتے ہیں کہ اصلاً بنی اسرائیل وہی ہیں۔ نصارہ میں تو بعد میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے نا۔ یہ لکھا ہے جی یہاں سے اصل خطاب شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہود کو ان کی وہ ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو تورات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ان پر عائد ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ بیان کے آخر تک یہ حقیقت ان پر واضح کی گئی ہے کہ جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، لہذا کسی گروہ سے تعلق اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نجات کا فیصلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا، ان کے سوا کوئی چیز بھی قیامت کے دن ان کے کام نہ آ سکے گی۔ یعنی پس منظر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو، یہ پیغمبروں نے خبردار کیا تھا کہ آخری زمانے میں، یعنی آخری زمانے سے مراد کہ نبی علیہ السلام کا جو دور ہے اس زمانے میں ایک پیغمبر کی بعثت ہوگی، اور ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہوگا، بلکہ حضرت مسیح نے تو نام لے کر پیشین گوئی کی تھی کہ ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا ہے۔ قرآن نے کہا نا مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ان کو دیا گیا کہ اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہے جس کو آگے بتایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے جس خاندان سے ہے، ہم تو اصل میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو چہیتے ہیں دوزخ میں جانا بھی ہمارے لیے تو جنت ہی بنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگا اگر گیا بھی کوئی تو 2-4 دن کی سزا مل جائے گی زیادہ سے زیادہ، وگرنہ اصلاً ہم جنت کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عمل ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کا اب آگے جو ہے نا نمایاں کیا جائے گا کہ یہود اب کھڑے کہاں ہیں، وہ کیا مانے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ان کا لقب تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ جو عربی میں کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ، یہ عبرانی کا لفظ ہے اسرائیل۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی۔ نعمت کیا کی تھی؟ وہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، دین کی نعمت ہے نا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اسی مقصد کے لیے کہ جو نبوت اور رسالت پہلے دی جاتی تھی افراد کو
کسی ایک فرد کو منتخب کر کے کسی بستی میں بھیجا جاتا تھا نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ اب یہ فیصلہ ہوا حضرت ابراہیم کے بعد کہ اس پوری نسل کا انتخاب کر لیا جائے گا اس مقصد کے لیے، کہ پوری اس نسل کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ انہوں نے اب ان کو دین دیا جائے گا، پیغمبر انہی میں آئیں گے اور یہی آگے پھر دوسری دنیا تک خدا کا دین پہنچائیں گے، ظاہر خود بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ جو چناؤ ہوا ان کا، بنی اسرائیل کا جو انتخاب ہوا ہے، ان کے ہاں پے در پے پیغمبر آئے ہیں اور ان کو پھر اقتدار بھی ملا ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے کی تھی تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ عہد کیا تھا کہ بھئی اس جو نعمت دی جائے گی تمہیں دین کی، اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی اس پر، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اور جو خاص طور پر جو پیشین گوئیاں تھیں نبی علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا ہے، تو اگر یہ اس عہد پر قائم رہو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں سرفرازی دیں گے دنیا میں، یہ ان کے ساتھ عہد ہے خدا کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو، کہ یہ نہ کرو کہ کسی اور خوف خدشات کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے تمہاری وہ تم پوری نہ کرو، تمہیں مجھی سے ڈرنا چاہیے کہ میں نے یہ تمہیں یہ ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری لگائی تھی اور یہ عہد میرے ساتھ باندھا تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے تصدیق میں اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں ان کی کتابوں میں، قرآن نے حوالہ دیا، تو تمہارے پاس ذکر ہے اس چیز کا کہ پیغمبر آئیں گے اور قرآن آئے گا تو اس کو ماننا ہے۔ اور ساتھ ہی جو دین ان کو دیا گیا ہے اہل کتاب کو، یہ جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں، یہ کوئی اس سے کہ بہت مختلف نہیں ہے۔ جو انہوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا اس کی اصلاح کی ہے نبی علیہ السلام نے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ بھی اسی میں آ جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، تمہیں تو چاہیے کہ سب سے آگے بڑھ کر اس پیغمبر پر، اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ تمہارے ہاں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک پیغمبر آئے گا، اس کو ہم نے ماننا ہے، وہ پیغمبر اب آ گئے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ ترجیح دو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو، یعنی ایمان لانے کے بجائے تم نے دنیا کے فائدے کے لیے انکار کی طرف بڑھ گئے ہو۔ تو یہ اصل میں دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ جتنا بھی ہو ہے وہ معمولی جب اس کو کمپیئر کیا جائے گا قرآن سے اور دین اور ایمان کی نعمت سے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، میرے ہی غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں اچھی طرح پتہ ہے یہ پیغمبر خدا کے سچے پیغمبر ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں اور تم اس سے واقف ہو، لیکن کیا کر رہے ہو کہ تم اس حق کو چھپاتے ہو اور حق اور باطل جو ہے نا اس کو مکس اپ کر دیتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے یہ سب۔ تمہیں تو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس پیغمبر پر ایمان لو۔ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یعنی جو اہل ایمان صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں یہ ہیں اصل میں جو خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ ان کے صف میں شامل ہو جاؤ، اور دین کی جو بنیادی جو اعمال ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو اختیار کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم تلقین کرتے ہو لوگوں کو نیکی کی؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب الہی کی۔ یہ دیکھیے الکتاب کا لفظ آیا اللہ کی کتاب کے لیے، کہ بھئی تم اہل کتاب ہو، کتاب پڑھتے ہو، لیکن دوسروں کو کہتے رہتے ہو کہ نیکی کرو، اچھائی اختیار کرو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ علم کا فتنہ ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ سب بہت بھاری ہے
سوائے ان کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا چیز بھاری ہے؟ پیچھے جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس پیغمبر کو ماننا ہے، اور اس کے باوجود ماننا ہے کہ ان کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اپنی جو ان کی جو نسل، ان کا جو زوم ہے، نسلی زوم، کہ ہمارا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ہمارے ہاں پیغمبر آتے رہے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں کا نزول ہماری طرف رہا ہے، اور بنی اسماعیل میں تو نہ کوئی پیغمبر آئے کبھی اور نہ کوئی ان کتاب کے وارث ہیں۔ تو اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھی بنی اسماعیل میں آئے ہوئے ایک پیغمبر کو مانو، ان کے آگے سرنڈر کرو، کیونکہ پیغمبر کو ماننا محض ماننا نہیں ہوتا، پیغمبر کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ یہ انہا لکبیرۃ، ہے یہ چیز بہت بھاری، کیونکہ پوری ایک تاریخ ہے نا ان کی۔ الا علی الخاشعین، ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ خدا سے اگر ڈر ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، خشوع، تو پھر یہ جو ہے نا یہ بڑی آزمائش ہے، لیکن تم اس پر پورا اترو گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع جن کے دلوں میں ہے وہ کیا ہے جی، وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ خدا سے ملاقات ہونی ہے، خدا کو فیس کرنا ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے آپ کو اس سفر سے روک نہیں سکتے کہ ہم خدا ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو انسان کے اندر یہ خشوع پیدا کرتی ہے کہ وہ پھر بڑی سے بڑی آزمائش بھی اللہ کے فضل سے، عنایت سے، اس میں سے پھر وہ سرخرو ہو کر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی تم اس آزمائش سے نکلنے کے لیے صبر اور صلات سے مدد لو۔ صبر ہے کہ ثابت قدم رہو ہر طرح کی مشکل میں، اور ڈٹے رہو اپنے موقف پر، اور نماز یعنی خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے اس کی مدد ہوگی تو اس مشکل سے تم نکل جاؤ گے۔ یا بنی اسرائیل، وہی جہاں سے آغاز ہوا تھا نا، پہلے ایک تھوڑا سا ایک طرح سے بنیادی جو دعوت ان کو دے دی گئی کہ بھی تمہارے پاس جو پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں ان کے مطابق تم ان پر عمل کرتے ہوئے اس پیغمبر کی دعوت پر ایمان لاؤ، اور تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اپنے اندر جو ہے نا خشوع پیدا کرو اور ثابت قدم رہو حق پر، اور خدا کے ساتھ تعلق جوڑو، صحیح معنوں میں خدا کے آگے جھک جاؤ۔ اب دوبارہ سے اسی بات کو اٹھایا ہے ان کی دعوت کو، یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی اس کو یاد رکھو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں دنیا والوں پر۔ یہ بنی اسرائیل کا انتخاب ہوا تھا نا، باقی کسی اور قوم کا نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کا انتخاب ہوا، ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، انہی کو کتابیں دی گئیں، آسمانی کتابیں۔ تو اصل میں یہ فضیلت تھی دنیا کی دوسری قوموں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاع، نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون، نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اب یہ وہ مضمون ہے، کیونکہ وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بڑوں نے کر دیا ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے، یا ہماری شفاعت ہو جائے گی وہاں، ٹھیک ہے، یا ہمارا یہ جو تعلق ہے بنی اسرائیل سے، یہ پیغمبروں کی اولاد ہونا، یہ چیز جو ہے نا چونکہ ہم خدا کے چہیتے بن گئے ہیں تو یہ چیز کافی ہو جائے گی ہمارے لیے، اور آخرت میں ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہاں تو معاملہ میرٹ پر ہونا ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں ابھی چاہیے کہ تمہاری جو ذمہ داری ان کو ادا کرو، اور اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، جو تم نے عہد باندھا تھا خدا کے ساتھ اس کو پورا کرو۔ تو اب ان کی تاریخ سے نا اس چیز کو اسٹیبلش کیا جائے گا، یہ ثابت کیا جائے گا کہ دیکھو خدا تعالیٰ جب معاملہ کرتے رہے نا تمہارے ساتھ، اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوا میرٹ پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل سے تعلق ہے، خدا کے بھی چہیتے ہیں، جب بھی تم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس پر سزا تمہیں ملنی چاہیے تو تمہیں سزا دی گئی ہے۔ تو یہ اس کے باوجود یہ تم کیسے سمجھ کے بیٹھے ہو کہ آخرت میں تم سزا سے بچ جاؤ گے؟ اس دنیا میں جو تمہاری تاریخ ہے نا اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا میرٹ پر ہوتا ہے خدا کے ہم۔
اب وہ مختلف واقعات ہیں تاریخ کے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یاد کرو جب ہم نے تم کو چھڑایا فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم سوء العذاب, چکھاتے تھے تمہیں برے عذاب. یذبحون ابناءکم, وہ ڈھونڈ کر ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم, اور جیتی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور یہ جو معاملہ وہ یہ جو کرتے تھے یہ جو ہے نا اس میں مختلف ہیں تراجم اس میں نا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں عنایت تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی. کس میں عنایت تھی؟ یہ جو بلا کا لفظ ہے نا, اس میں بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش تھی. یہ جو عمل ان کے ساتھ ہو رہا تھا نا, ذبح کرنا اولاد کو, تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی. لیکن صاحب البیان نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ جو نجات دی گئی نا ان کو چھڑایا گیا, اس میں بڑی عنایت تھی. تو اس بلا کا تعلق اس سے جوڑا ہے. بلا ان کے دونوں جو نا وہ معنی ہیں, انہوں نے وہ دوسرے والا اس کو اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں نجات دی نا, اس میں تمہارے لیے بڑی عنایت تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, یاد کرو جب ہم نے چیر دیا تمہیں ساتھ لے کر دریا کو. دریا پار کرایا نا, وہ ہے کہ ایسے پار کرایا کہ یوں نہیں ہے کہ پار کر جو, بلکہ ساتھ جیسے لے کے, بلکہ اٹھا کے جیسے نا, اس طرح ہم نے تمہیں بچا لیا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کے لوگوں کو. وانتم تنظرون, اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ دیکھ رہے تھے, ظاہر ہے وہ جو سامنے اس وقت موجود ہیں انہوں کو تو نہیں پتہ, لیکن یہ تاریخ کے واقعات ایسے ان سے واقف تھے, نسل در نسل ایسے ان تک پہنچے تھے کہ ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے یعنی کہ وہ نہیں تھا کہ ان کو خبر نہیں تھی کوئی, وہ جانے پہ, یعنی کہ بچہ ان کا واقف. جیسے ہماری تاریخ کے بعض واقعات ہیں بچہ واقف ہے کہ یہ ہوا ہے, تو ہمیں ایسی لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان بن رہا ہے, اگرچہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں بنا, پچھلی نسل نے دیکھا وہ واقعہ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, یاد کرو جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا موسیٰ سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے بنا لیا وہ بچڑا اس کے پیچھے, یعنی بچڑے کو اختیار کرنے کا مطلب اس کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور اس وقت تم ظلم ڈھا رہے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد بھی, اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ جو عنایات ہو رہی نا ان پر, ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اب اس جو سلسلہ بیان کے آخر میں دیکھیے گا کیا نتیجہ نکال رہے اللہ تعالیٰ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یاد کرو جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب. الفرقان, یعنی فرقان, کتاب کی حیثیت, کتاب الہی کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. جیسے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے, یہ ہر آسمانی کتاب کی یہی حیثیت ہوتی ہے. لعلکم تہتدون, اس لیے کہ تم ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یا قوم, جب یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, میری قوم کے لوگوں, انکم ظلمتم انفسکم, یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. باتخاذکم العجل, یہ بچڑے کو بنا کر, معبود بنا کر. فتوبوا الی باریکم, تو تم جو ہے اپنے خالق کی طرف لوٹو. فقتلوا انفسکم, اور جنہوں نے یہ کیا ہے معاملہ ان کو مارو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم, تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے. کہ جو مجرم تھے ان کی قوم کی, جنہوں نے شرک اختیار کیا, یعنی خدا کا پیغمبر موجود ہے اور ان کو ابھی فرعون سے وہاں سے بچا کے لائے ہیں, تو آتے ہی انہوں نے آگے شرک کر دیا. تو اب شرک کی سزا پھر یہی ہے, خدا کا پیغمبر موجود ہو تو پھر ان کو مار دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا کہ ان کو مار دو. فتاب علیکم, اس نے عنایت فرمائی تم پر, معاف کر دیا. یہ معافی ایسے نہیں مل گئی, ان کو مارا گیا. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ, یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ, لن نؤمن لک, ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تمہاری بات کا. حتی نر اللہ جہرا, یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لے خدا کو سامنے. یہ اس لیے پیدا ہوا ان کے ذہن میں یہ سوال کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تھے,
تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بات کی ہے یا مجھے یہ چیز دی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو جی وہ تورات دے رہے ہیں, تو یہ سارے معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو پھر ہم مانیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, اس پر تم کو آ لیا کڑک نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھتے رہ گئے. جب انہوں نے یہ تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی نہیں یہ تقاضا نہیں پورا ہوگا. وہ تجلی کہتے ہیں کہ وہ دکھائی ہے تو اس کے نتیجے میں ایسی کڑک نے آ لیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم, پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا تمہاری اس موت کے بعد. یہ موت ظاہر ہے یہ جو بے ہوشی ہوتی ہے اس کو بھی موت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے سایہ کیا تم پر بدلیوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے اتارے تم پر من اور سلوہ. من اور یہ جو صحرا میں جب یہ رہے ہیں, صحرائے سینا میں جب وہاں سے آئے ہیں مصر سے دریا عبور کر کے, تو وہاں ظاہر ہے خوراک کے طور پر یہ جو چیزیں ان کو پرووائڈ کی جاتی تھیں. من جو ہے وہ جیسے اوس پڑتی نا, شبنم پڑتی ہے, اس طرح کوئی چیز جو نا ویسے زمین پر پڑ جاتی اور وہ اٹھا لیتے تھے اس کو پھر. اور سلوہ وہ پرندے تھے, اللہ تعالیٰ صحرا میں پرندے بھیج دیتے, وہ بڑی آسانی سے ان کا شکار کر لیتے تھے. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یعنی ان سب ان آیات کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا. وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو, رغداً مزے سے. یہ وہی جو جہاں آباد تھے, فلسطین ہی کا کوئی علاقہ, کوئی بستی ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور اس کے دروازے میں داخل ہونا سر جھکائے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةً, اور یہ دعا کرنا کہ ہمارے گناہ بخش دے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, ہم بخش دیں گے تمہارے گناہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم عنقریب اور بھی عنایت فرمائیں گے اچھا رویہ اختیار کرنے والوں, جو احسان کا رویہ اختیار کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, تو بدل دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برعکس اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. ان کو کہا کہ حتہ کہنا ہے اور بستی کے دروازے میں داخل ہونا ہے تو سر جھکائے ہوئے, تو انہوں نے بات ہی بدل دی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, چنانچہ ہم نے اتارا ان کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے. بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. تو یہ جو فسق ہے نا ان کا, عنایات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن ان کا جو رویہ ہے مسلسل وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا فاسق ہونا ہے, خدا کی نافرمانی کرنا, اس کی تمہیں سزا ملی ہے, تاریخ اس پر گواہ ہے. تو اب اگر تم فاسق بنو گے, خدا کے حکم کی نافرمانی کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ آخرت ہمارے لیے ہے, جنت میں جائیں گے ہم, اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی سزا نہیں دیں گے, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کرو جب پانی کی دعا کی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا, ہم نے کہا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنی لٹھیاں مارو اس پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے. چٹان پر وہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے. 12 قبیلے تھے نا, ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ, اس طرح کہ متعین کر لی ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کی اس روزی سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ, جب یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ, لن نصبر علی طعام واحد, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. وہ ظاہر ہے انسان چاہتا ہے نا کہ وہ تنوع ہو کھانے میں, تو انہوں مل رہا تھا من اور سلوہ. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں اس پر گزارا کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. تو حضرت موسیٰ سے وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے جو زمین جو چیزیں اگاتی ہے نا, ہمیں وہ چاہیے. وہ کیا, مثلا سبزی, ککڑی,
اور لہسن، مسور اور پیاز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو ہم مصر میں کھایا کرتے تھے، یہ منو سلوا تو یہ تو زمین سے نہیں نکلتی نا چیزیں، تو ہمیں تو یہ زمینی اگی ہوئی فصلیں چاہیے۔ قالا، اس نے کہا تستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو ان چیزوں سے، ہوا ادنا، جو کمتر ہیں، بالذی ہوا خیر، اس چیز کو جو بہتر ہے، یعنی کہ وہ غلامی کی زندگی، وہاں فرعون تم پر ظلم ڈھا رہا ہے، وہاں تمہیں یہ چیزیں حاصل تھیں، اب وہاں سے اس ماحول سے نجات دے کر اس ظلم سے تمہیں بچایا ہے، اور یہاں یہ چیزیں مل رہی ہیں بغیر کسی محنت کے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بہتر تھی۔ اہبطوا مصرن، اچھا تو جا رہو کسی مصر میں ہی، تو اگر پھر وہی چاہیے تو کسی مصر میں چلے جاؤ، یعنی کہ وہ ایسے ماحول میں جہاں تم غلامی کی زندگی گزارو اور تم جو ہے نا عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اس لیے کہ وہاں تم کو مل جائے گا یہ جو تم مانگتے ہو، اس طرح کی فصلیں کھانی ہے نا تو پھر وہیں جاؤ، اس طرح کے ماحول میں تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ ہے جی نتیجہ جو نکالا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا رویہ ساتھ ساتھ زیر بحث آ رہا ہے، خدا کی عنایات فضل کے باوجود ان کا رویہ کیا رہا ہے خدا کے احکامات کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہے جی، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ کمال ہے غضب اللہ کا۔ سورہ فاتحہ میں پڑھا نا مغضوب، غیر المغضوب علیہم، تو وہاں اشارہ کیا تھا کہ یہود کی طرف یہ ہے اصل میں، تو اللہ کا غضب لے کر وہ کمال آئے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پیچھے جو ان کا رویہ بیان ہوا نا اس کے نتیجے میں، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے ہوا کہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور اس کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے نبیوں کو، ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جو نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اچھا دیکھیے، بات تو ہو رہی تھی حضرت موسیٰ تک، ان کے واقعات زیر بحث آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ تک جو ہے نا انہوں نے کوئی تاریخ سے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نبی کو مارا ہو، ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اصل میں وہاں سے بات جو ہے نا ان کا ذکر کر کے، تو یہ جو ہے نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ، تو بات جیسے وہ ہوتا ہے کہانیوں میں کہ ابھی بات چل رہی ہوتی ہے تو یکدم جو ہے بچہ جوان ہو جاتا ہے یا سٹوری آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی ان کی تاریخ کا بیان ہے، حضرت موسیٰ کے دور کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ان کی پوری تاریخ کو نا ایسے اسکپ کر کے نتیجہ بتا دیا کہ بھئی یہ ان کی حالت رہی ہے پوری تاریخ میں، اس لیے یہ مغضوب ہیں۔ تو یہ دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھی آخرت میں بھی یہی ہونا ہے تمہارے ساتھ، کہ یہاں دنیا میں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے رہے ہیں، پیغمبروں کا قتل کرتے رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کی ہے، اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان پر کیا ہوا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت محتاجی، وباؤوا بغضب اللہ، خدا کا غضب لے کر لوٹے یہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ پورا ابنا پوری جو پچھلی تاریخ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى جو نصارہ کہلاتے ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کے لیے اندیشہ ہوگا نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گی۔ تو ایمان اور عمل صالح ہے، کسی گروہ سے تعلق جو ہے نا وہ نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ رہنمائی ہے کہ ہم مسلمان بھی یہ نہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں نجات مل جائے گی، بلکہ میرٹ یہ ہے ایمان اور عمل صالح، تو جو یہ کام کرے گا اس کے لیے خدا کا اجر ہے، وہ یہ جنت کا بیان ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
تو یہ ایک بات وہاں سے شروع ہوئی، ایک نتیجے تک پہنچائی، اب بات دوبارہ سے اٹھائی جائے گی، پھر ایک نتیجے تک پہنچائی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے عہد، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو۔ وہ ایسے لگتا ہے طور ایسے سر پہ آ گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ عہد جب لے رہے تھے نا طور کے دامن میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے پوری قوت کے ساتھ، جو تورات حوالے کی گئی، شریعت دی گئی، قانون دیا گیا، وہ عہد یہی تھا کہ بھئی اس کو تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی عنایت تم پر نہ ہوتی اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم یقیناً ہو جاتے نامراد۔ اللہ تعالیٰ معافی بھی دیتے رہے ہیں، یعنی ان کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے عذاب سے نہیں گزارا کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یقیناً تم جانتے ہو انہیں جو حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے، فی سب کے معاملے میں۔ سب چھٹی کے دن کو کہتے ہیں، یہ جمعے کا دن تھا اصل میں ان کے لیے، انہوں نے ہفتے سے تبدیل کر لیا۔ تو ایک دن ان کے لیے رکھا گیا تھا کہ اس میں تم لوگوں نے کام کاج نہیں کرنے کے بعد، جیسے ہمارے لیے جمعے کا ٹائم ہے نا، اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی تجارت وغیرہ لین دین چھوڑو اور وہاں جاؤ جمعے کے لیے خاص وقت میں، ایسے ان کے لیے پورے دن کا یہ رکھا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کی تفصیل ملے گی آگے دوسری صورتوں میں ہے۔ تو انہوں نے نافرمانی کی، حد سے بڑھ گیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ان سے کہ بندر بن جاؤ، ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو ہم نے اس بستی کو بنا دیا ایک نمونہ عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس بستی کے آگے تھے، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نظریہ نصیحت۔ یہ اس سے اشارہ نکلتا ہے، وہ چونکہ عبرت بن گئے نا، کہ ان کو دیکھ کر عبرت ہوتی تھی، نصیحت حاصل ہوتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری ان کی شکل ایسی بنا دی گئی کہ واقعتاً ان کو جو ہے نا بندر بنا دیا گیا۔ ویسے تو جب سیرت بندروں والی ہو گئی تو صورت نہ بھی ہو، انسان تو بندر بن ہی گیا۔ انسان اور جانور میں جو فرق ہے وہ اسی چیز کا ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر قابو رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے یہ حدود ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، ان حدود میں رہنا ہے جو کہ خدا نے بتائے ہوئے ہیں۔ تو جانوروں کے ہاں ظاہر ہے یہ تمیز نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اخلاقی حدود نہیں ہے۔ تو جب ایک حد سے نکل گیا، سبت کے معاملے انہوں نے یہ کیا، اور پوری تاریخ یہ ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اب تم سیرت تو بانی گئی ہے تمہاری جانوروں والی، اور شکل بھی پھر بنا دی گئی تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، کہنے لگے، أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں بن جاؤں اس طرح کے جاہلوں میں سے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ قتل کا معاملہ ہوا، تو اس پر وہ فیصلہ کرنا تھا، تو اس بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا قتل سے اس کا کیا تعلق، گائے ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ بتائیں، واضح کر دیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ موسیٰ نے کہا کوئی گائے پکڑو ذبح کر دو، تو وہ آگے سے اب عمل وہ کرنا نہیں چاہ رہے، کہتے بتائیں، وہ واضح کریں جی کون سی گائے۔ قال انہ یقول، کہا کہ وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ بچیا، درمیان اوان بین ذالک، ان کے درمیان کی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب جاؤ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کہ بس کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ واضح کر دے کہ رنگ اس کا کیا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو اس نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ گائے ہو سنہری، شوخ ہو رنگ اس کا، خوش آتی ہو دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر بھی وہ کہتے پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو کہ واضح طور پر بتائے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک یہ جو گائیاں ہیں یہ تو مشتبہ ہو گئی ہم پر، پتہ نہیں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کون سی گائے کا کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، اب اللہ تعالیٰ بتا دیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو جو نہ کام میں لگی ہو نہ ہل چلاتی ہو، نہ کام میں نہ لگی ہو یعنی کہ ہل چلانے والی نہ ہو، ولا تسقی اور نہ پانی دینے والی، وہ جو پانی نکالتے ہوں گے کنویں وغیرہ سے، اور نہ پانی دیتی ہو فصلوں کو، مسلمۃ ایک ہی رنگ کی ہو، لا شیۃ فیہا دوسرے رنگ کا اس میں کوئی نشان نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو اب وہ کہنے لگے اب تم لائے ہو واضح بات۔ فذبحوها اس طرح انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ تو یہ ان کا رویہ یہ والا جو ہے نا کہ شریعت کے معاملے میں، خدا کے قانون پر عمل کے معاملے میں ان کا رویہ کیا تھا، اس کو بتانے کے لیے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو یہ اوپر کا واقعہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ان کو دینا تھا کہ وہ گائے ذبح کر کے اس پر قسمیں کھانی ہیں، کس طرح کھانی ہیں، اور قاتل کا معلوم نہ ہو رہا ہو۔ یہ قانون بتانے کے لیے اس کو اس طرح جو ہے نا کہا گیا ہے کہ گائے ذبح کریں، اس کے پھر یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو خدا کا قانون لینے میں بھی ان کا جو رویہ تھا۔ اب ایک یہ واقعہ ہو گیا ایسے ہی، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے قتل کر دی ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم نے ایک دوسرے پر الزام لگایا اس کے بارے میں کہ قاتل کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس مردے کو مارو اس گائے کا ایک ٹکڑا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ گائے جو ذبح کی تھی وہی ہو، یہ کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے، اور ضمیر جو ہے ہاں اس طرح آ گئی ہے اسی واقعے کی طرف، اس سے ملتا جلتا واقعہ جو نا اس کے لیے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس طرح ضمائر آ جاتی ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد۔ رویہ یہ رہا نا شریعت کے لینے میں، شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں، تو وہ دل جو ہے سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، تو پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سختی میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو چشمے پھوٹ گئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو یہ اور یقیناً ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو ان میں پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، یہ بھی وہاں واقعہ ہوا طور کا جو معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پتھروں جو ہے نا وہ تو سختی ایسی مشہور ہے، اصل میں تو ان کے دل جو ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہ بیچ میں پھر ایک التفات آ گیا، یہود سے خطاب ہو رہا ہے، تو مسلمان جو ہیں اہل ایمان وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہیں ان کے کرتوت جن کو ہم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جو ہمارے مدعو ہیں مخاطب ہیں، تمہیں ان سے توقع ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو ان کے کرتوت ذرا دیکھیں، کیا اس کے باوجود تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان کی حالت یہ رہی ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون کلام اللہ، کو اللہ کا کلام سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتا، تحریف کر دیتا، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد انہوں نے سمجھا ہوتا، یعنی کہ سمجھ لیتے تھے بات اور اس کو تبدیل کر دیتے، اسی وجہ سے وہ جرم بنی، وہ بات سمجھ لیا لیکن تبدیل کر دی۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے تھے کہ یہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اکیلے ہوتے ہیں آپس میں، قالوا، کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو وہ جو کھولا ہے اللہ نے تمہارے اوپر؟ ان کے ہاں پیشین گوئیاں تھیں نا خاص طور پر نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کوئی ایسے بتا دیتے ہوں گے تھوڑی بہت بات کہ ہاں بھی ہمارے ہاں بھی یہ بات ملتی ہے، اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ راز تمہیں سونپا ہوا ہے تو تم ان کو بتا دیتے ہو۔
لیحاجوکم کہ وہ تم سے حجت کریں بہی اس کی بنیاد پر عند ربکم تمہارے پروردگار کے پاس. تو وہ تو پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پتہ تھا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کے بعد پیشین گوئیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دلیل لے جائیں گے. افلا تعقلون کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کو ویسے نہیں پتہ چلنا تھا، انہوں نے بتانا تھا جا کے. اولا یعلمون ان اللہ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ تو جانتا ہے یہ جو چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے کی گواہی پر اس کے علم میں آئے بات. ومنہم امیون ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں. اوپر جتنی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ جو اہل کتاب کے پڑھے لکھے جو علماء ہیں ان کے کرتوت زیر بحث آئے ہیں. لا یعلمون الکتاب یہ جو ان پڑھ ہیں نا وہ نہیں سمجھتے اللہ کی کتاب کو الا امانیہ صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ. یعنی وہ جو آرزویں تھیں نا جھوٹی آرزویں کہ ہم چہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے، اگر دوزخ میں جانا بھی پڑا تو 2-4 دن کی سزا ہوگی، پھر ہم جو ہیں جنت میں ڈال دیے جائیں گے. تو اس طرح کی جو ہیں تو یہ ان کی آرزویں ہیں. تو وہ خیال کرتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہماری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جیسے عام آدمی کو تو نہیں پتہ نا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو ہم مانے ہوئے نا جھوٹی آرزویں یہ ہماری کتاب میں موجود ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ مگر وہ کیا ہے جی اپنے گمانوں پر چلتے ہیں. یہ ان کے گمان اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ تباہی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں شریعت اپنے ہاتھوں سے. وہ جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فتوے دیتے تھے اور کتاب میں ان کے جو ہے دین میں وہ چیز ہوتی نہیں تھی، مرضی کے فتوے دینے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت لکھ رہے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے، اللہ کا دین یہی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ وہ لیں اس کے ذریعے معمولی قیمت. فتویٰ فروشی ہوتی ہے نا، مرضی کا فتویٰ دے دیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم تباہی ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون تباہی ان کے لیے اس کی وجہ سے جو کماتے ہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تم لوگوں سے کہ اللہ تمہیں جو ہے نا وہ 2-4 دن کی سزا دے گا بعد میں جنت میں ڈال دے گا. فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ نے کوئی وعدہ اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. تو اگر عہد لیا ہے تو ہرگز نہیں تو خلاف ورزی کرے گا اللہ اپنے عہد کی. ام تقولون علی اللہ یا تم باندھ رہے ہو اللہ پر ما لا تعلمون ایسی تہمت جو نہیں جانتے کہ اللہ نے تو ایسا کوئی عہد نہیں، اللہ سے تو کوئی باندھا گیا، اللہ نے تو ایسا وعدہ نہیں کیا، اللہ پر الزام لگا رہے ہو. بلا من کسب سیئہ کیوں نہیں جن لوگوں نے کمائی کوئی بدی واحاطت بہ خطیئتہ اور انہیں پوری طرح گھیر لیا ان کے گناہ نے. فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وہی جنت کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بالکل جو آیت 62 میں بات بیان ہوئی تھی نتیجہ کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا آخرت میں، وہی بات یہاں بیان کر دی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. بس یہ آج کا ہم درس یہیں تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کل آیت 82 سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.